السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل امبر خان لیو یور لائف۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے اپنی مخلوق کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے، جن میں حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے۔ یہودی اور عیسائی حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے بلکہ صرف ایک بادشاہ مانتے ہیں، جبکہ قرآن میں یہ صاف طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ سورہ نساء کی 168ویں آیت کا ترجمہ ہے۔ ترجمہ: یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بچپن سے ہی بہت زیادہ ذہین اور فیصلہ کرنے میں ماہر تھے۔ اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح آپ بھی پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے۔ اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حنان کی حکومت سنبھال کر بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ آپ اللہ کے سچے پیغمبر اور انصاف پرور بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جن و انس اور تمام مخلوقات کی بادشاہت عطا فرمائی۔ چرند پرند اور جنات وغیرہ سب ان کے تابع فرمان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جتنا وسیع و عریض ملک عطا کیا، ایسا کسی جن و بشر کو نہیں دیا۔ اس کے باوجود بھی حضرت سلیمان علیہ السلام میں ذرہ برابر بھی تکبر نہ تھا۔ وہ اپنے اخراجات کے لیے شاہی خزانے سے 1 پیسہ تک نہ لیتے، اور اپنے ہاتھ سے زنبیل سی کر اسے فروخت کر کے گزر اوقات کیا کرتے تھے۔ کھانے کے لیے وہ اپنے ہاتھوں سے جو پیس کر آٹا بناتے اور اس کی روٹی پکا کر کھاتے۔ آپ اکثر روزہ رکھتے اور ہر شام بیت المقدس میں جا کر غریبوں اور روزہ داروں کے ساتھ روزہ افطار کرتے تھے۔ بادشاہ بننے کے بعد آپ نے ایک نہایت عالیشان اور پرتکلف مکان بنوایا، جس کا رقبہ 36 کوس تھا۔ اس مکان کو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا، جس کی دیواروں پر اور چھتوں پر یاقوت اور زمرد جڑے ہوئے تھے۔ پھر اس مکان کے اندر آپ نے اپنے لیے ایک شاندار تخت بنوایا، جس کی لمبائی 3 کوس تھی۔ سارا تخت ہاتھی دانت سے بنایا گیا، جو لال فروزہ زمرد جیسے پتھروں سے مزین تھا، اور اس کے چاروں طرف سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھیں۔ تخت کے چاروں کونوں پر ایسے درخت تھے جن کی ڈالیاں سونے کی تھیں، اور ہر ڈال پر ایک طوطی اور طاؤس بنا کر ان کے پیٹ کے اندر مشق بھر دیا گیا تھا۔ ان درختوں کے خوشے انگوروں کی طرح تھے۔ اس تخت کے پیچھے اور دائیں بائیں 1000 سونے کی کرسیاں لگائی گئی تھیں، جن پر لوگ بیٹھتے تھے۔ ان کے پیچھے جنوں اور انسانوں میں سے غلام کھڑے کیے گئے تھے۔ یہ تخت جنات نے بنایا تھا، جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی رعایا تھے۔ یہاں پر قرآن نے 3 چیزیں بتائی ہیں۔ ہواؤں پر آپ کو مکمل اختیار تھا۔ بہت تیز ہوائیں بھی آپ کے لیے بہت ہی آرام دہ اور پرسکون رفتار سے چلتی۔ آرام دہ رفتار کے باوجود ہواؤں کے ذریعے وہ مہینوں کا سفر 1 دن میں طے کر لیا کرتے تھے، اسی طرح 1 مہینے کا سفر صرف 1 شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم الشان عمارات اور بڑے بڑے قلعے بنانے کا بہت شوق تھا۔ اللہ نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے نکال کر عمارات بنانے کا عمل آسان کر دیا۔
قرآن پاک کی سورہ سبا آیت نمبر 12 کا ترجمہ ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینہ بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرتا ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی چوتھی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں، پرندوں اور جنوں کو ان کے قبضے میں دے رکھا تھا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ انہیں ایسی حکومت دی جائے کہ اس کے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 35 کا ترجمہ: حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تو مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کو سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہر قسم کے کام کر دیا کرتے تھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کی سمجھ عطا کرے اور ہمیں بھی اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کرے، آمین۔ میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ مجھے پلیز کامنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ تھینکس فار واچنگ می۔ اللہ حافظ۔